صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد ہوں، ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور میں موقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف ضرور رہیے گا، کیونکہ آج 2 شخصیات کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ایک شخصیت تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال شخصیت ہے صاحب۔ اور دوسری شخصیت ناظرین وہ ہیں، آج تاریخ اعتبار سے بہت چیزیں بڑی کریکٹ ہوں گی کہ بر صغیر پاک و ہند میں پہلے تابعی کون تشریف لائے تھے، اور ایسے تابعی جن کا سلسلہ نسب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی تیسری پشت پہ جا کر مل جاتا ہے۔ دنیا ان کو سیدنا پیر عبد الرحمن بن عباس الحاشمی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو ان کے بارے میں ناظرین بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آج سے پہلے شاید آپ کو پتہ بھی نہیں ہوں گی اور کسی چینل پر ڈسکس بھی نہیں ہوئی، لیکن پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں صاحب سب سے پہلے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس قربت کا ناظرین جو شرف حاصل ہوا، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور مسلمان ہرگز کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں جملہ ادا کر دیتا ہوں ابتدا میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے ناظرین، انسان کتنے ہی درجوں پہ پہنچ جائے اس خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اقدس کی سر کی آنکھوں سے زیارت کی، اور اس خیر القرون کی تجلیات ایمانی کو اپنے ایمان و عمل میں پوری طرح سمو لیا، جن کا چناؤ ناظرین خود اللہ نے کیا ہو، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، میں اور آپ اس کو کیا بیان کریں گے کہ صحابہ کی وہ جماعت جو کہ انتہائی مقدس ترین جماعت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، جو ستاروں کی مانند ہیں، جن کی محبت و عقیدت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو نہیں سکتی ناظرین، جن کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ لہٰذا آج تذکرہ پاک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ایک چمکتے دمکتے ستارے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو صحابیت کا اعلی شرف کے ساتھ ساتھ یہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ فن سپاہگری میں اور شعر و شاعری میں ایک درجہ کمال رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات کا مجسم پیکر بن کے ابھرے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور ولولے اور جوش کا اندازہ اس بات سے لگائیں ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے قریب ایمان لائے اور غزوہ حنین میں اپنی شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ جب ایک موقع پر مسلمان بکھر گئے تھے تو آپ ان چند جانثاروں میں، روایت بتاتی ہے کہ 7 افراد تقریباً موجود تھے، تو ان چند جانثاروں میں شامل تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کوہ استقامت بن کر، یعنی اگر میں آج کی دنیا میں بتاؤں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیو ٹو سیکیورٹی کارڈن آف آپ نے کر لیا تھا چاروں طرف سے، اور دفاع میں مکمل طور پہ آپ پہرا دیتے رہے، اور آپ ہی وہ تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی باغ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ غزوہ حنین کے بعد عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین جتنے غزوات ہوئے ہر غزوے میں آپ نے شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جہاد مذہب کے ہر شعبے میں تھا کہ شبانہ یوم کا بڑا حصہ آپ کا نمازوں میں گزرتا تھا۔ گرمیوں کے طولانی دنوں میں صبح سے لے کر نصف النہار تک نمازیں پڑھتے رہتے اور نصف النہار کے وقت رک جاتے اور ظہر کے وقت سے لے کر پھر عصر تک یہی سلسلہ جاری رہتا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین پردہ فرما چکے، آپ کا عشق اور محبت اتنی تھی کہ بس سرکار کی ذات میں وہ کھوئے رہتے تھے، تو جب سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو آپ بے حد مغموم ہوئے اور آپ نے اپنے اشعار اس غم کی کیفیت میں کچھ اشعار لکھے اور اپنے غم کو اور اپنی کیفیات کو اس میں ڈھالا، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں لیکن تفصیل انشاءاللہ آج بیان کرواؤں گا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شام ہم پر بہت بڑی مصیبت پڑی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ظاہر ایک ایسی شخصیت، میں تو جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو کتنی بڑی یہی سعادت ہے کہ دو شریک بھائی ہیں۔ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شخصی اور خاندانی تعارف ہے، ذرا وہ لوگوں کو بتا کے ذرا عشق کی کیفیت کو مزید ابھاریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید صاحب، ہم اپنی زبانیں اس قابل کہاں سے لائیں کہ ان مقدس ہستیوں کے نام ہماری زبانوں سے ادا ہوں، اللہ، جن کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ، درجہ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ لوگ بڑے عظیم ہیں۔ سیدنا حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث حضرت عبد المطلب کے پہلے صاحبزادے، اللہ نے انہیں 12 بیٹے دیے، زہیر ہیں، حمزہ ہیں، عباس ہیں، مقدم ہیں، تو ایک حضرت حارث ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی 7 بیٹوں سے نوازا، اور ان میں سے یہ جو حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ انہیں ایک تو یہ وصف ملا کہ رضائی بھائی ہونے کے اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خون کا وہ دودھ اور خون کا جو رشتہ بن گیا، اس کی بھی اپنی ایک افادیت۔ اللہ، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی ہاں، سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے جو شرف دیا، ان کے جسم سے جو بچہ لگ گیا، اس کی عظمت کو کنارہ کون پائے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے کہ
قرآن کریم نے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق قائم کرنے کی تعلیم دی ہے جی وہ ہمیں ان کی شکل میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اپنے چچا ابو لہب سے متاثر ہو کر شروع میں یہ اس طرف مائل نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر قیصر روم کے پاس چلے گئے، لیکن جب وہاں جا کر ان کے دل کو چوٹ لگی اور انہیں پتہ چلا کہ زندگی کا تو اصل مقصد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اور قرآن کریم نے جس انداز سے مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے کی تعلیم دی ہے، جو ہمیں اس صورت میں نظر آتی ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند جنید و با یزید این جا۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ غزوہ خیبر تک جب مسلمان ایک قوت میں آتے گئے اور یہ خبریں سب طرف آ رہی تھیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے اچھی طرح آشنا ہے کہ رب تعالیٰ سب کچھ گوارا کرتا ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کسی سے کوئی زبان سے غلطی سے بھی لفظ نکل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ سر ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں تو فرماتا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ، لیکن اللہ رب العزت کا اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے وہ ایک جلال جو نظر آتا ہے، اس کے کلمات یہ ہیں کہ ذرنی والمکذبین۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ پورے جزیرہ عرب میں جہاں کہیں بھی وہ شخص ہو جس نے کبھی بھول کر بھی کوئی ایسی بات میرے بارے میں کی ہو جو نازیبا ہو، اس کو زندہ رہنے کا زمین پر حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ فیصلے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کی ان وباؤں کو سامنے رکھ کر اہل ایمان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ باتیں جب یعنی ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، بس جب یہ باتیں جب ان تک پہنچ گئیں تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند ہوتا، ان کی شہرت اور ڈنکا قیصر روم کی بارگاہ میں بھی دیکھ کر اہل و عیال سمیت واپس آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ڈرتے ڈرتے لرزتے کپ کپاتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مشورہ دیا، بڑا خوبصورت تھا۔ فرمایا کہ ابو سفیان، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اتار دو پردہ، چہرہ واہ کر دو، چلے جاؤ اور ان کے سامنے ذرا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کر دو کہ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ، پھر تم دیکھنا کہ رحمت کس طرح دامن کو پھیلاتی ہے اور تم اس میں آتے ہو۔ اب اس عالم میں جب وہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پر جو حقائق کھلتے ہیں، آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ جذبات، اللہ اکبر، محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر سب سے بڑھ کر جب تک انسان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو پھر یہ کہ سر وہ یہ نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ میں تو ایک بات جانتا ہوں، وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم تو صاحب قیاس تو چھوڑیے، ہمارا علم تو جہاں جا کے دم توڑے وہاں سے ان کی فضیلت شروع ہوتی ہے کہ ان کے گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی خاک ہم اس کے برابر بھی نہیں۔ اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو جو صحابیت کا شرف، پھر دودھ شریک بھائی کا شرف،
چچا زاد بھائی کا شرف، یہ 3 شرف آپ کے ساتھ لگے ہوئے. اور پھر جو قیصر روم کے دربار کا بھی تھوڑا سا حوالہ آیا، لیکن وہ ایک ڈیٹیل واقعہ ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. اور جو فتح مکہ سے پہلے جو آپ ایمان لائے ان کیفیات کو تھوڑا سا تذکرہ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اس میں آپ بھی سڑا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی علیہ السلام لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اللہ کے لیے اور میرے اہل قرابت سے محبت نہ کرے. تو آپ نے ایمان کا ایک کرائٹیریا اور ایک معیار مقرر کر دیا کہ تمہارے ایمان کی جانچ اور پرکھ جو ہے اور پیمانہ جو ہے وہ میری اہل قرابت سے محبت ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اب یہ جہاں جیسے کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا آپ کے ایمان کا، یہاں میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے ایمان لانے کے بعد اشعار پڑھے. ان میں ایک شعر اسی نسبت کے حوالے سے فرماتے ہیں اسد انا جاہدن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس نسبت سے گریز پا تھا، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا اس دربار کے اندر، کیسر روم کے سامنے انٹروڈکشن دیا اور کیسر روم نے پلٹ کر جو مجھ سے بات کہی، وہ بات میرے قلب و جگر روح کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور میری نسبت پھر وہی قرار دے دی کہ کیا آپ واقعتاً ہی محمد بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا زاد بھائی ہیں. تو فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں ایمان کی چنگاری سلگنا شروع ہو گئی جو بھڑک کے شعلہ جوالا مقام ابوا پر جا کے بنی. یعنی آپ کمال دیکھیں کہ جس وقت کیسر روم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے بڑا مطلب جو ہے تفاخر سے کہا کہ میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہوں. تو اس نے جواب میں پلٹ کے یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو. مطلب آپ دیکھیں جس تعارف سے وہ ادھر ادھر ہو رہے تھے وہی تعارف ان کے سامنے کہتے ہیں وَأُدْعَا وَإِن لَمْ أَنْتَسِبْ عَنْ مُحَمَّدٍ. اسی نسبت سے میں گریز پاتا اور وہی نسبت دوبارہ میرے دامن میں آن پڑی ہے. تو میں نے یہ جانچ لیا کہ اگر میں دنیا اور آخرت میں میری سروائیول اور بقا ہے میرے نام کی تو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت سے ہے. اچھا یہاں ایک جملہ میں آ گیا، ایک لطیف جملہ ذہن میں آ گیا، بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کروں آپ اساتذہ کرام میں کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا میگنیٹزم ہے کہ جو اپنا ہے اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اسے اپنا کر لیتے ہیں، اس میں چھوڑتے نہیں. کوئی شک نہیں ہے. اور چنگاری تو سلگنا شروع ہو گئی. اور جب مقام ابوا پر جب آپ تشریف لاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ نے مطلب اسلام کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور رسالت امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا. اب یہاں ایک اور بات میں عصر حاضر کے تقاضوں میں بھی کرنا چاہتا ہوں. 2 مقام مجھے یاد آتے ہیں. ایک مقام صلح حدیبیہ کا موقع اور ایک یہ موقع. یہاں کس کی کنسلٹنسی کام آ رہی ہے؟ ام المومنین میں سلمہ کی. کہتے ہیں کیا اچھا نقطہ، کہتے ہیں کہ عورتوں کو رائٹ نہیں. رائٹ کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ شدت غم سے صحابہ نے حلق سے اور احرام کھولنے سے جو ہے اعراض کیا تو رسالت امام علیہ السلام کو مشورہ کس نے دیا؟ ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے خاموشی سے حل کروا دیں. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. جب آپ نے اعراض فرمایا تو آپ فرماتی ایسا نہ کیجیے، ایک آپ کے پھوپھی زاد ہیں، ایک آپ کے چچا زاد ہیں، اور اگر آپ اعراض فرمائیں گے تو دوسرے لوگوں کی نسبت ان پر بدقسمتی زیادہ مسلط ہو جائے گی، اور آپ ایسا نہ کیجیے. آپ نے اس بات کو قبول فرمایا اور آپ نے آمادگی کا اظہار فرمایا. جب اب تک یہ پیغام، اور جب انہیں یہ پیغام پہنچا کہ رسالت امام سے اعراض فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اعراض فرمانا ہے تو ہم لق و دق صحرا میں نکل جائیں گے، ہم اس لمحے سے موت کو ترجیح دیں گے کہ آپ کی ایمان کے بعد یا آپ کی ذات کے بعد زندگی کا جواز کوئی نہیں بنتا. اچھا میں تو اس بات کو یوں بھی لیتا ہوں کہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین تو اپنی آغوش میں ان کو سمیٹنے کو تیار تھی. یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، مجھے ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی دنیا بھر میں عورتوں کو آخری وقت تک بتانے کے لیے کہ مشاورت میں شامل کر لینا، رحمت تو سمیٹنے کو تیار تھی صاحب. بالکل یہ صرف ایک واقعہ بنا ہے بس. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے مقام دینا تھا اور رسالت امام علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین کے ذریعے مقام عطا فرمانا تھا کہ بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کا ایک پلر ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب رسالت امام علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہونے لگے تو پھر جیسا پروفیسر صاحب اور آپ نے فرمایا کہ قرینہ اور ادب جو ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ بنیادی چیز ہے. تو آپ شیر خدا نے فرمایا کہ دیکھیں میری بات سنیں، میں جانتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام کا مزاج گرامی ایسے ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، درخواست کی پیش کرتا ہے تو بہت ہی عمدہ جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو طریقہ میں آپ کو سکھلا رہا ہوں، آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں، جو طریقہ میں سکھاؤں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا بہترین جواب نہ ہے. مولا کائنات سے زیادہ آشنا کون ہوگا؟ مزاج آشنا کون ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مزاج آشنا ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے پھر جب کہا تاللہ لقد آثرک اللہ
علینا، پہلا جملہ یہ کہا سورہ یوسف کا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار ہیں. ادھر یہ جملہ کہنا تھا، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا تھی. جواب کیا آیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی مؤاخذہ نہیں تم پر، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے اور وہ راحم سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. اچھا میں تو ایک اور بات، جب میں روایت پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جملہ وہاں پہ آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب انہوں نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دی، سرکار علیہ السلام نے سکوت فرمایا. اچھا سکوت میں بھی سرکار علیہ السلام کی نگاہ نے یہ دیکھا کہ مشورہ دینے والا پیچھے کون ہے، کوئی اور نہیں، اپنا ہی مشورہ بھی کتنا بھی دیا. کیا خوبصورت بات ہے، کنیکشن تو تھا نا جی. ایسا ہی. اچھا ایمان لے آئے اور ظاہر ہے پھر وہ کہنا چاہیے کہ اب وہ مصطفی ہو گئے، نگاہ مصطفیٰ نے مصطفی بنا دیا. بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو وضو کراؤ. ہاں یہ جو بات بتائیے ذرا سا مختصراً تاکہ پھر آگے بڑھتے ہیں. رسالت امام سے فرمایا کہ علی جائیے انہیں وضو کرائیے، سنت کا طریقہ سکھائیے، پھر بلایا اور پھر ان کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کو فرمایا کہ جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، سارے اہل ایمان ان سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. اچھا یہ کتنا تسلسل میں ایک شخصیت بیان ہو رہی ہے، سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ شخصیت بنیادی طور پہ ہیں کیا. اب ایک جو پہلو آ گیا ان کا ایمان لانے کے بعد وہ آیا اب فدائیت کا سلسلہ. مصطفی ہو گئے نا، تو مصطفی ہونے کا جو پہلا پیمانہ ہے وہ فدائی ہونا ہے. تو ان کی فدائیت کے جو واقعات شروع ہوتے ہیں غزوہ حنین سے، وہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آج کی ہماری ممدوح شخصیت حضرت سیدنا ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ہمہ جہد شخصیت ہے ان کی. اگرچہ آپ دیکھیں گے آپ کا قبول اسلام جو ہے وہ 8ویں سنہ ہجری میں ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مگر جیسے ہی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور پھر سب کچھ اپنی زندگی کا محور و مرکز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنا لیا. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایک فدایانہ جو جانثاری کا آپ کا زندگی کا پہلو ملتا ہے. اس کا سب سے پہلا آغاز جو ہے وہ دیکھیے غزوہ حنین کے موقع پر ہے، جب ایک بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں کا ایک ریلہ آیا تو مسلمان جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے غزوہ حنین میں، وہ تھوڑا سا اس ریلے کو مطلب دیکھتے ہوئے تھوڑا مطلب اس کے شدت کی وجہ سے تھوڑا منتشر ہوئے، دائیں بائیں ذرا کناروں پہ نکلے. تو اس وقت جو ہے وہ چند خوش نصیب جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ بالکل ایک حصار کیے ہوئے جڑے ہوئے تھے، اور سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلدل تھی، خچر مبارک تھی، اس کی جو لگام پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زین مبارک ہے اس کا حلقہ پکڑے ہوئے تھے. یعنی اب پتہ آپ کی جملوں سے مجھے معراج یاد آ گئی کہ یہ وہاں براق تھا، جبرائیل علیہ السلام سے رکاب اپنا لگام تھامے ہوئے تھے اور رکاب میکائیل علیہ السلام. بالکل ایسے بہت بڑے عز و شرف کی یہ بات ہے، بہت بڑے عز و شرف کی. اور یہاں پہ میں ایک اور کلیئرنس بھی دینا چاہوں گا کہ سیر نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دشمنان اسلام تھے ان کی طرف بڑی شدت سے اور بڑی جواں مردی سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام پوری شجاعت اور دلیری کے ساتھ ان کی طرف جو ہے وہ آگے پیش قدمی فرمانا چاہتے تھے. لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ السلام کی سواری کو دراصل روک رہے تھے کہ آپ اس طرف نہیں جائیے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ تیار ہیں، آپ کو وہاں پہ ہم نہیں جانے دیں گے، دشمن کے نرغے میں نہیں پہنچنے دیں گے. اور یہی وہ موقع ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا حمزہ امیر مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش رو، ان کا جانشین قرار دیتے ہوئے ان کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا. یہ آپ کی مطلب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کی یہ شان ہے کہ آپ اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب پا کے حضور علیہ السلام کی منظور نظر بنے، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ نے جو فیضان پایا، زندگی آپ کی جو 12 سال کی بقیہ قبول اسلام کے بعد کی ہے وہ یکسر بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی. اور اب دیکھیے کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ آپ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہروں میں مطلب صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے مطلب طلوع آفتاب سے لے کے زوال شمس تک مستقل نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے، پھر زوال شمس سے ظہر تک کچھ وقفہ لیتے اور ظہر سے عصر تک پھر نمازوں میں مشغول رہتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت و رفتگی اور علم دین سے جو ہے مطلب آپ کا جو ایک کہہ لیجیے کہ لگاؤ اور لگن ہے، اسی کے پیش نظر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں آپ کو وہ مقام ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ خیر اہلی، میرے اہل میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے بہترین شخص جو ہے وہ ابو سفیان بن حارث بن ہاشم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، بنو حارث کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا؟ جی جیسے بنو عباس، چونکہ ظاہر یہ بتائیے ذرا، کیونکہ آپ ظاہر جی بالکل بنو ہاشم کے، یہ بنو حارث، بنو عباس، یہ جو مطلب قبائل ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ جن پر مطلب زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ حرام قرار دیے گئے۔ اچھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات بتائیے کہ ایک تو یہ کہ غزوہ ہونا ہے، اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئے سب میں آپ شامل رہے، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ کچھ وقت آپ نے معاندت میں گزارا تھا، جو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے آپ دوست تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک تفریق میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ بچپن کے دوست کو آقا تسلیم کرنا یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلا تعمل بلا توقف۔ اور آپ نے جو شرف صحابیت پایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے 20 برس بعد پایا ہے، لیکن یہ 20 برس بعد پھر آنے کی جو آپ کے دل میں ایک خلش رہتی تھی، اس کی وجہ سے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے جاتے تو حیا سے اور خجالت سے کہہ لیجئے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتے تھے، نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے نظر نہیں اٹھایا کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ابتدا میں ان کا شخصی تعارف، خاندانی تعارف آ چکا، قیصر روم کے دربار کا واقعہ آ چکا، ان کی محبت کے ساتھ سرکار پہ جو فدائیت والے معاملات ہیں اور وہ جو واقعات آ چکے۔ اب ایک بات ہے جو اشعار آپ نے فرمائے تھے اس پہ انشاءاللہ آتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عبد الرحمن بن عباس الحاشمی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ اس سے قبل کی بات کو مزید آگے بڑھائیں، یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ جو آپ یہ سوال آیا کہ آپ اعراض کیوں فرمایا سرکار علیہ السلام نے آپ سے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں رشتہ داری کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح اہمیت ہے بندے کے اس خلوص کی کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ وہ لائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب ان کی طرف سے کچھ ایسا طرز عمل ہوا، اللہ رب العزت نے تبت یدا ابی لہب و تب کی صورت میں دنیا کو قیامت تک بتا دیا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، یہاں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اسی طرح چونکہ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے ساتھی تھے، لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو داخل ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران میں ان کا جو طرز عمل تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ان سے آگاہ کرتا رہتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ڈرتے ہوئے اس لیے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ مجھ سے برادری کے ناطے سمجھ لیں یا وہاں اکٹھے رہتے ہوئے ایسے معاملات ہوئے جو پسندیدہ نہیں تھے، اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ اللہ کے ہاں اس بات کی معافی ہے ہی نہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر اور اپنے دل کو
سارے اس کے دریچے واہ کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کو. یہی حال ان کا بھی تھا کعب بن زہیر کا، جس کے نتیجے میں قصیدہ بانت سعاد جیسی نعمت دنیا کو ملی. تو اس وجہ سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ام سلمہ کو بھی سفارش کرنی پڑی، ام المومنین کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی طریقہ بتانا پڑا. ایسا ہی ورنہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کانپ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی ایسی نازیبہ بات، کوئی نازیبہ عمل آپ تک پہنچا ہے تو اور کسی کو اس کو معاف کرنے کا اختیار. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ کا خود کا پردہ فرمانے کا وقت آ گیا. وہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، ذرا یہ بتائیے. جی، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ہی آپ کی طبیعت جو ہے وہ مغموم رہتی تھی اور بہت رنجیدہ اور افسردہ رہتے تھے، مگر اس پر مستضاد یہ ہوا کہ آپ کے چچا حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کو بہت محبت تھی، وہ بھی وصال فرما گئے کچھ دیر کے بعد. آپ کے بھائی جو نوفل تھے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے آپ کے بھائی سوری تو آپ ان کے وجہ سے اور زیادہ مغموم جو آپ نے رہنا شروع کر دیا. تو آپ کی وصال کا اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا معمولی سا واقعہ جو ہے بڑا مطلب پیش آیا، لیکن وہ آپ کے وصال کا سبب بھی بن گیا. ایک تو رنجیدہ اور غمزدہ تو آپ رہتے ہی تھے، لیکن حج کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں جو ہے وہ حلق کروایا حج کے موقع پر. تو ایک پھنسی آپ کے سر میں تھی جو کہ چھل گئی اس وقت. جی، حلق کروانے سے خون مبارک جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، اور تسلسل سے بہت زیادہ علاج وغیرہ کرنے کے باوجود بھی اس سے جو خون کا تسلسل تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا، وہ نکلتا رہتا تھا. اور جب آپ حج بیت اللہ سے واپس مدینہ عالیہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں تو آ کر ہی آپ نے مطلب اس بات کو جانچ لیا، بھانپ لیا کہ اب میرا وقت وصال جو ہے وہ قریب ہے. تو آپ نے جنت البقیع شریف میں اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی. اللہ اکبر. اور ابھی 3 دن ہی گزرے تھے. 3 دن پہلے، یعنی یوں کہنا اس کو کہ 3 دن پہلے اپنے وصال سے. جی، اپنے وصال سے 3 دن پہلے، یعنی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وصال ہونے والا ہے. جی بالکل ایسے. تو اس وقت پھر جیسے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے اہل و عیال جو تھے انہوں نے آہو بکا یا رونا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا کہ رونے کا کوئی سبب نہیں ہے. اب میری جو زندگی جو میں نے اب گزاری ہے قبول اسلام کے بعد وہ ایسی مقدس ہے کہ میں نے اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا. میں سرخرو ہو کر جا رہا ہوں، میں بالکل سرخرو ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں. اور آپ نے جب وصال فرمایا تو پھر اسی قبر مبارک میں آپ کو جنت البقیع میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے جو حلقہ یا کہہ لیجیے کہ ان کا علاقہ تھا، ان کا حصہ مطلب خطہ تھا، اس میں آپ کی تدفین ہے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ جو ہے. کیا بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ ادا کیا. یہ بڑی کمال بات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا حضور، ابھی بتائیے ذرا کہ آپ کی شخصیت کا اور آپ کا خاندانی تعارف پہلے، کیونکہ اتنی بڑی ہستی میں خود پہلی مرتبہ میں نے ان کے بارے میں جب پڑھا تو میں خود انگوش بدندہ رہ گیا کہ یہ پہلے تابعی جو بر صغیر میں تشریف لائے. جی، پنجاب کی سرزمین اس لحاظ سے کتنی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک تابعی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نسب نامہ تو یہی ہے کہ پیر عبد الرحمن بن سیدنا عباس بن سیدنا ربیعہ بن سیدنا حارث بن سیدنا عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. اب واقعہ کربلا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور بنو امیہ نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ وہاں پر وہ لوگ
جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک قریبی ہونے کا تعلق رکھتے تھے، ان کی زندگیوں میں تلخیاں بھر دی گئیں جی، اور اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ادھر ادھر ہوئے جی، اور حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت پیر سیدنا عبد الرحمن بن عباس ہاشمی اس بات کے لیے تیار ہوئے، اور پھر اتنے جنگجو اور بہادر تھے، راستے میں آنے والی رکاوٹیں اپنی ہمت و طاقت کے ساتھ دور کرتے ہوئے آخر کار آپ پنجاب میں تشریف لائے، اور یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے آپ کا یہاں ورود ہوا، اور پھر اس وقت بلکہ بہت سے لوگ تاریخ کے اعتبار سے قطع کلام کی معذرت کے محلب بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں تشریف لائے تھے، لیکن وہ سندھ سے پہلے ہی پلٹ کے چلے گئے تھے۔ لوگ ایک قیاس کرتے ہیں کہ وہ پہلی شخصیت ہے، لیکن پہلی شخصیت آپ ہیں۔ آپ نے آ کر یہاں جھنگ کے قریب ایک ضرورہ علاقہ ہے، اور آج اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ پیر عبد الرحمن کے نام سے ہی احمد پور سیال کے قریب وہ بستی ہے، اور آپ کے مقبرے پر وہ علم بھی کہتے ہیں کہ موجود ہے جو آپ نے اسلام کی عظمت کے لیے بلند کیا تھا۔ تو اس وقت آپ نے آ کر اپنے اخلاق اور کردار سے اس علاقے کی جتنی بڑی بڑی برادریاں تھیں، چاہے وہ نون ہوں، ٹوانے ہوں، اس طرح کے جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب ان سے متاثر ہوئے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، حضرت بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سبحان اللہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، انہوں نے سب نے آ کر جلال الدین سرپوش بخاری علیہ رحمۃ اللہ، ان سب حضرات نے یہاں آ کر، وہ کمرہ بھی موجود ہے، اور ان سے کسب فیض کیا ہے۔ تو اس علاقے میں حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ عنہ کا تشریف لانا، اور اس علاقے کے اندر آپ نے اپنے اخلاق اور کردار سے جس انداز سے ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ حضرت پیر عبد الرحمن بن عباس ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اسی بلکہ حارث کی اولاد میں ہی آپ کا تعلق بھی بنتا ہے، بنو حارث سے تعلق، بنی ربیعہ بن حارث کے تعلق سے آپ کے وہ دادا بنتے ہیں۔ تو آپ نے صرف دعوت پر اکتفا نہیں کیا، سب سے زیادہ متاثر جو لوگوں کو کرتی ہے وہ رول ماڈل ہے۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عباس ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنی چلتے پھرتے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک نمونہ تھے۔ تو آپ نے اپنے اس عمل کی بدولت یہاں پر اسلام کے لیے وہ راہیں کھول دیں جو مغلوں کے آنے سے، غزنویوں کے آنے سے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں فضا بن چکی تھی، اور پھر جب مسلمان یہاں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں یہ لوگ آئے، اور پھر اسلام، اور اسی کی بنا پر آج ہم برملا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، پاکستان اولیاء کا فیضان بھی ہے، اور پاکستان ہاشمیوں کا فیضان بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ابھی ہاشمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے مزید اس بارے میں۔ لیکن ایک بات یہ بتائیے صاحب کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، تو آپ ان کی جس طرح سے تربیت فرماتے ہیں اس میں کئی مشہور جو قرآن ہیں ان سے قرآن کی تعلیم بھی آپ کو دلواتے ہیں، پھر احادیث جو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، ظاہر ان سے بھی منتقل آپ کو کروائیں اور ان کو حفظ کروائیں، پھر جو حرب و ضرب کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو بڑا مستحکم کیا، ماہر بنایا فن سپاہ گری کے حوالے سے، اور ایک سالار کی حیثیت سے آپ کو تیار کیا۔ کوئی شک نہیں۔ اچھا، عبد الملک جو ہے اس دور میں بنو امیہ کا خلیفہ جب تھا، اس سے آپ بارگیننگ کر سکتے تھے، گورنر بھی مل جاتی، سب کچھ مل جاتا، لیکن مزاج ہاشمی نہیں تھا، مزاج ہاشمی خون میں شامل نہیں تھا، اور ڈیوٹی کہیں اور ڈیپیوٹ ہونی تھی۔ تو ذرا یہ بتائیے۔ اچھا دیکھیے، میں یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ لینا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی نا تو زمین کے مختلف حصوں سے میرا ایک صحابی اٹھے گا، نور کے جلا اور گھراؤ میں سارے اہل ایمان کے لشکر کی قیادت کرے گا، اور سارے مل کے جو ہیں وہ میدان حشر میں پہنچ جائیں گے۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ نے یہاں بھیجا انہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا بھی یہی تھی، آپ تشریف لائے۔ اور دوسری حدیث پاک لا تمسوا النار من رآنی
اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے مجھے دیکھا اور آپ مر رانی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ گویا آپ نے یہ اعزاز جو ہے پنجاب کو بھی بخشا کہ تابعی اور تبع صحابی، تابعی اور تبع تابعین، یہ اعزاز پنجاب کو بھی میسر آیا۔ آپ کی تربیت بہت اچھے انداز میں ہوئی۔ بالکل ایسا آپ دیکھیے فنون سپاہ گری میں بھی آپ باکمال تھے اور دین کی تبلیغ میں باکمال تھے، اور پھر دیکھیں شخصیت کے اندر ڈائیورشن کیسی آتی ہے کہ انتہائی جنگجو، انتہائی مجاہد، اور جب بر صغیر میں تشریف لاتے ہیں اور بطور خاص پنجاب میں، اس کے بعد آپ نے اپنا بالکل پیراہن بدلا، اور جو تبلیغ آپ نے کی وہ تلوار کے زور پر نہیں کی، آپ نے اپنے اخلاق کے زور پہ، اپنی محبت کے زور پہ، اپنے رویوں کے زور پہ آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا۔ کیسے تلوار کے زور پہ پھیلا؟ مجھے بتائیے یہ کیسی تلوار تھی؟ یہ اخلاق کی تلوار تھی، محبت کی تھی، اور اپنے کردار سے اور اپنے پیغام سے آپ نے لوگوں کو مسلمان کیا۔ چناب تو گواہ ہے نا آج بھی، بالکل گواہ ہے۔ وہ جو ضرور شہر تھا جہاں پہ آ کے آپ نے اپنا علم نصب کیا، آج میرا خیال ہے اگر میں غلط تو نہیں ہوں، اسی شہر کو جو آپ کے نام سے نسبت حاصل منسوب کر دیا گیا، ایسا ہی ہوا نا، تو علم آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت حسین گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا، بہت سے لوگ قرآن بھول جاتے ہیں پڑھ کر، لیکن آپ کو آج ایک عمل بتاتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 6، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے، وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔